اگر ہم جانوروں کو لے لیں، بڑی ساری دنیا جانور پالتی ہے، انسانی ضرورت ہے گوشت، پروٹین، تو ان جانوروں میں سے پالتو جانوروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کاروباری نوعیت میں اگر میں نے پروٹین فارم بنا رکھے ہیں، میں نے اونٹوں کے فارم بنائے ہوئے ہیں، مویشیوں کے فارم ہیں، میں نے سال کے بعد ان کو کھلانے پلانے کے بعد منڈی میں لا کے عید پہ بیچنا ہے، ویسے بیچنا ہے، تو یہ میرا تجارتی مال ہوگا اور اس پہ 2.5% ہوگا، جو جمع خرچ کر کے ان پہ جو لگا ہے وہ نکال کے، کرائے نکال کے جو مجھے بچت ہوئی ہے اس کو میں دیکھوں گا کہ 1 سال اور نصاب 7.5 تولے سونا کے برابر یا 52 تولہ چاندی کے برابر جو ہے پہنچتا ہے، تو میں اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ پے کر دوں گا، وہ اس کی یہ شکل ہوگی۔ لیکن اگر میں جانور چرا رہا ہوں، ریوڑ ہیں، پالتو نہیں ہیں، سائمہ ہے، چراگاہوں میں ہیں اور قدرتی چرتے ہیں، جیسے بکروال وہاں سے پہاڑوں سے شروع ہوتے ہیں اور اترتے ہیں، پھر یہاں سے چڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، ایسے جانوروں میں اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ رکھی ہے 3 طرح کے جانور ہیں: اونٹ، گائے بھینس کی نسل اور بکری بھیڑ دمبے کی نسل۔ اس میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے، آپ احباب اس پہ ذرا باقی تفصیل چاہیے ہو تو مل جائے گی۔ 5 سے 9 تلک اگر اونٹ ہیں تو پھر بکری 1 لگے گی، 1 سے 4 اونٹوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس کے بعد 10 سے لے کے 14 تلک 2 بکریاں، 15 سے 19 تلک 3 بکریاں اور 20 سے لے کے 24 تلک 4 بکریاں، اور اگر پھر اس سے زیادہ ہو جائے 25 سے 35 تلک تو اونٹوں کی جو بچے ہیں یا جانور ہیں یا ان کی عمریں ہیں، 1 اونٹنی ہوگی جو 2 سال کی ہے، اسے بنت لبون کہتے ہیں، اور اگر یہ اونٹ بڑھ گئے ہیں اور یہ 46 سے لے کے 60 تک ہیں تو پھر 3 سال کی اونٹنی، اور پھر آگے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ اسی طرح جن جانوروں میں زکوٰۃ ہے، گائے کے ریوڑ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس 200 300 500 لوگ، میں نے اگلے دن پوچھا کہ آپ یہ اتنے جانور کہاں سے کر لیتے ہیں، تو کہنے لگے جی ہمارے پاس مالدار لوگ شہر سے آتے ہیں کاروباری، وہ ہمیں گائے لے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس کو پالیں، چرائیں، دودھ آپ کا، اب جو اس کا بچہ ہوگا نا اس کے اندر ہمارا یہ ہے کہ اتنا آپ کا، اتنا فیصد ہمارا، یا جو ہے یہ جانور ہمارا اصل ہے، آگے بچے کے اوپر پرافٹ آدھا یا جیسے بھی ہے، تو یہ بھی اسی کاروباری شکل میں آ جائے گا۔ اگر یہ جانور پالے جا رہے ہیں تو گائے 20-30 سے لے کے، اگر کم ہے 30 سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر 30 سے لے کے 39 تک ہے تو 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، اگر یہ 40 سے لے کے 59 تک ہیں تو 2 سال کا نر یا مادہ وہ دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر 60 سے لے کے 69 تلک ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کا جو ہے 3 طبیعہ بچڑے کو کہتے ہیں یا بچڑی کو کہتے ہیں۔ اونٹوں کی طرح یہاں بھی ایک مقدار مقرر ہے، جس نے اس کے بارے میں تفصیل لینی ہو وہ مل جائے گی۔ بکریوں کی زکوٰۃ 40 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 40 سے لے کے 120 تک ہیں تو 1 بکری ہوگی۔ مطلب کیا ہے، 41 بکریاں ہیں تو بھی 1، 39 ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر یہ 119 بھی ہو جائیں تو زکوٰۃ میں 1 ہے، لیکن اگر 120 تک ہیں پھر بھی 1 ہے، 121 ہو جائیں صرف 1 بکری بڑی ہے تو 1 بکری اور آ جائے گی، 2 بکریاں، پھر یہ 200 تک، 201 سے لے کے 300 تک 3 بکریاں، اور اس کے بعد ہر 100 کے اوپر۔ تو یہ ہے جانوروں میں زکوٰۃ نکالی کیسے جائے گی، نہ بالکل ماٹھے جانور، نہ بالکل موٹے تازے صحت مند جانور، درمیانی قسم کا جانور جو ہے وہ زکوٰۃ میں لیا جائے گا، اور اس کے لیے عامل کو بھیجا جائے گا، وہ گنتی کرے گا، اور عامل یہ نہیں کہے گا مال میرے پاس لے کے آؤ اور یہ اپنے گھر بیٹھا رہے، جہاں مال ہے، جہاں سٹاک ہے وہاں پہ جایا جائے گا، اور پھر جا کر کے اس کے جو ہے وہ احکام و مسائل وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ساتھ سونا اور چاندی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، سن رکھا ہے
کہ 7.5 تولے سونا 87 گرام کے لگ بھگ زکوٰۃ ہے. اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے ایک رتی بھی اوپر چلا جائے تو زکوٰۃ ہے. اس سے ایک رتی کم ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس پہننے کا زیور ہے, زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت جو سزا سنائی اور جو وعید بتائی اس سے پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جو پہننے کا زیور ہے, لیکن صحیح بات اور راجح بات یہی لگتی ہے کہ اس پہ ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 8 تولے سونا ہے, میں نے پچھلے سال زکوٰۃ دے دی, اس سال دوں کہ نہیں؟ اگر تو آپ نے زکوٰۃ دی ہوتی سونے کی, سونے سے کٹوایا ہوتا اور وہ 7.5 تولے سے کم ہو گیا ہوتا تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں, زکوٰۃ ہے ہی نہیں. اگر آپ نے پیسے سے دیا اور اسے بچایا ہوا ہے تو بہرحال علماء کرام سے بھی فتویٰ لیں اور اپنے دل سے بھی پوچھیں. میں راجے یہی سمجھتا ہوں یا تو اسے 7.5 سے کم کر لیا جائے تاکہ ہیلے بہانوں کے چکر میں بندہ نہ آئے. اور اسی طرح چاندی 52 تولے. اب سوال یہ ہے کہ حکومت وقت نے اس سال 1,03,000 پہ زکوٰۃ رکھی ہے چاندی کا ریٹ نکال کے. سونے کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ علماء تشریف فرما ہیں, اہل علم موجود ہیں, دنیا میں زندہ ہیں, وہ اس کے اوپر اجتہاد کرتے ہیں. پہلے زمانے میں دونوں چیزیں بطور کرنسی چلتی تھی, درہم اور دینار. دینار کا بھی کاروبار ہوتا تھا, درہم کا بھی. جب درہم کا ہوتا تھا اور درہم چاندی ہوتی تھی تو 52 تولے پہ زکوٰۃ. اگر میرے پاس دینار 7.5 تولے پہ چلے گئے ہیں, 20 دینار یا 200 درہم, تو پھر سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکلتی تھی. آج چاندی رائج الوقت سکہ نہیں ہے, یہ میری اپنی سوچ ہے واللہ تعالی عالم. رائج الوقت سکہ ہمارے پاس اس وقت سونا ہے جو ہمیں رسید اس کے بدلے میں دی جاتی ہے کہ اتنا سونا میرا بینک میں پڑا ہے اور عند المطالبہ مجھے جو ہے وہ بینک دولت پاکستان دے گا. تو لہٰذا جب یہ ہے تو زکوٰۃ کو بھی اسی بنیاد پہ رکھنا چاہیے. باقی میرا رب جانتا ہے, اگر کوئی محبت سے اور پیار سے چاندی کے پہ دیتا ہے تو شریعت میں موجود ہے, دینا چاہیے, اچھی بات ہے, تاکہ غریبوں کو تھوڑے کے اندر دے کے بھی ملے. اور میں نے اس میں والد صاحب کی مثال کئی مرتبہ دی ہے کہ سال کے بعد ان کا اگر چاندی کا بھی نصاب نہیں ہوتا تھا, مثلا 60,000 روپے ہیں, ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا 60,000 روپے ہیں, تو کہنے لگے یار اس کی زکوٰۃ نکال دیں. میں نے کہا جی نصاب کو نہیں پہنچ رہا. کہتے بات نصاب کی نہیں ہے, بات ہے کہ رب نے مجھے دیا ہے, میرے پاس پڑا ہے, اس کی زکوٰۃ نکالو جتنی بنتی ہے. تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں, بے شک وہ نصاب کو نہیں بھی پہنچا, وہ آپ کی محبت ہے, وہ آپ کا پیار ہے, وہ غریبوں سے آپ کا ایک تعلق ہے, اس کا اجر آپ کو صرف اللہ دے گا. اور اس کی دلیل, ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ تھی ایک اونٹنی کی, بنت لبون 2 سال کی, جو عامل نے مقرر کی. تو وہ جو مالک تھا وہ کہنے لگا, اس نے سارے اونٹ لا کے سامنے کھڑے کر دیے, کہنے لگا یہ بھی دیکھ, یہ بھی دیکھ, یہ بھی دیکھ, محبوب نے آپ کو پہلی دفعہ بھیجا ہے, آپ زکوٰۃ لینے آئے ہیں, تو یار میرا دل کر رہا ہے یہ جو موٹی تازی صحت مند اونٹنی ہے نا وہ لے کے جا. یہ بنت لبون پہ نہ تو سواری کر سکے گا, نہ یہ دودھ دینے کے قابل ہے, تو کرے گا کیا اس کا؟ مرشد نے منگوائی ہے, زکوٰۃ کا کہا ہے, تو یار یہ لے کے جا. عامل نے کہا نہیں مجھے اس چیز کی اجازت نہیں, میں یہ نہیں لینے والا. اللہ اکبر, عامل ہوں تو ایسے ہوں. آج ہمارے بھی نمائندے ہیں, ہماری بھی زکوٰۃ کی ماشاءاللہ عشر کی کمیٹیاں ہیں. اس بندے نے کہا کہ میں نے دینا ہے, خوشی سے دے رہا ہوں, کہا میں نہیں لینے والا. پھر پتا چلا کہ حضور کہیں قریب ہیں, تو اس نے وہ اونٹنی لی, ساتھ چلا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے سارا مسئلہ بتایا. حضور نے کہا کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ صرف بنت لبون ہے, وہ چھوٹی, لیکن اگر آپ یہ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو ہم قبول کرتے ہیں, اور اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. لہذا جو ضروری اور فرض ہے وہ اتنا ہے کہ آپ سونے اور چاندی میں سے جو اپنے نصاب کو پہنچے, مال تجارت آپ کے پاس ہے اور وہ بچا ہوا ہے, سال بھر پڑا رہا ہے, اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہے. اگر سال سے پیچھے, مثال لیجئے بکریاں ہیں میرے پاس 40 تھی, میں نے زکوٰۃ دے دی, کتنی ایک بکری, باقی میرے پاس رہ گئی 39. اب میرے اوپر ویسے ہی زکوٰۃ نہیں. مجھے کسی نے 60 بکریاں گفٹ کر دی, ہبہ کر دی,
یا میں نے کوئی کام کیا مجھے اس کے بدلے میں مل گئی. جیسے وہ صحابی دم کر کے آئے اور 30 بکریاں ملی. اب ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 100 ہو گئی ہے. اس میں بکری لگتی ہے. کسی نے مجھ کو بکریاں دے دی 80، تعداد ہو گئی ہے 119، کیونکہ ایک بکری پہلے نکل چکی ہے. پھر بھی میرے اوپر زکوٰۃ ایک ہے. مجھے بکریاں دے دی کسی نے 100، تعداد نکل گئی 120 سے اوپر، اور یہ 6 مہینے کے بعد ابھی سال نہیں ہوا تھا. تو اگر سیم جنس ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ اس میں سے بھی زکوٰۃ سال پورا ہونے کے بعد دی جائے گی، بھلے بعد والی بکریوں کو 6 ماہ کیوں نہیں گزرے. لیکن اگر جنس الگ ہے، خیر یہ ان کی الگ چیز ہے، لیکن ہمارے پاس سال کا آپشن ہے. اگر آنے والے سال میں ان پہ سال پورا ہوتا ہے، میرے پاس وہ بکریاں موجود ہیں، وہ 60 ہیں، وہ 120 ہیں، وہ نصاب کو پہنچ رہی ہیں، تو میں اس پہ زکوٰۃ دے دوں گا. باقی